لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی صلہ رحمی ہے کہ جس کے ذریعے انسان رزق بڑھا سکتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کن سے کس طرح کی جائے، کیونکہ جب انسان معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے تو اسے مختلف طرح کے لوگوں سے یا مختلف رشتہ داروں سے سامنا ہوتا ہے۔ کچھ رشتہ دار اسے پسند ہوتے ہیں جس سے تو وہ خود بخود ہی اس کا رویہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ تو اب یہ جب مختلف طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں اس وقت کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے یا اس کی کیا مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے صلہ رحمی کرنی ہے اور میں نے قطع رحمی سے دور رہنا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر اسی نقطے سے، اسی پوائنٹ سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے اوپر ذرا غور کیجئے اور اپنے اوپر یہ لازمی کر لیجئے کہ میں نے صلہ رحمی کا عنصر اپنی طبیعت کے اندر شامل کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی نفسیات کے اندر کیسی انقلابی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا نا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے صلہ رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اپنا رویہ بہتر کرنا ہے، تو آٹومیٹیکلی اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس نیکی اور اس خیر کے دروازے کو کھول دیں گے، اور پھر اس کے ذریعے جو فوائد تمہیں ملتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ جب انسان صلہ رحمی کرے گا، اس کے فوائد ملنا شروع ہوں گے، تو پھر وہ اس کی صلہ رحمی کا جذبہ مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ صلہ رحمی ایسا عمل ہے جس کی جزا اللہ رب العالمین دنیا میں ہی دینی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی جزا آخرت میں بھی موجود رہتی ہے۔ اور اسی طرح جو قطع رحمی کرتا ہے اس کو بھی دنیا میں ہی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی سزا آخرت کے لیے بھی باقی رہتی ہے۔ تو اس لیے جب ہمارا مختلف لوگوں سے یا مختلف طرح کے رشتہ داروں سے سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم نے صلہ رحمی کیسے کرنی ہے۔ ایک تو صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے آپ یہ جان لیں کہ اب اگر مسلمان ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر سب سے پہلے تو یہ آئے گا کہ میں مسلمان ہوں، اب میں مسلمانوں کے ساتھ تو صلہ رحمی کروں، میں کافروں کے ساتھ صلہ رحمی کیوں کروں؟ یعنی جو میرے رشتہ داروں میں سے یا جو میرے اہل و عیال میں سے وہ کہ جو اسلام پر نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے کیسے پیش آؤں؟ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حق جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اس کے تابع ہو۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا ہی یہ حکم ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنی ہے، اور وہ صلہ رحمی آپ نے بلا تفریق کرنی ہے۔ صلہ رحمی کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، لیکن صلہ رحمی کا رویہ آپ نے ضرور اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس حوالے سے کئی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان چھوٹا ہو، انسان غریب ہو تو وہ بڑوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، امیر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکتا، یا اسی طرح جو امیر ہے وہ سمجھے کہ غریبوں کے ساتھ میں صلہ رحمی کیسے کروں، یہ تو میرے سر چڑھائیں گے یا یہ تو میرے گلے فٹ ہو جائیں گے۔ تو یعنی صلہ رحمی کا صرف یہی مقصد اور یہی عنصر نہیں ہے یا یہی پہلو نہیں ہے کہ انسان صرف یہ سمجھے کہ میں نے اگر چھوٹا ہے تو میں کیسے کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے کسی طرح بھی خیر خواہی کر دیں، حتیٰ کہ آپ کسی سے سلام دعا بھی کر لیں تو یہ بھی صلہ رحمی کے اندر شامل ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلوا ارحامکم ولو بالسلام، کہ تم صلہ رحمی کرو اگرچہ سلام کے ساتھ ہی ہو۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں
کہ آپ کسی اپنے رشتہ دار کو جس کو بہت عرصے سے فون نہیں کیا ہوا، آپ اسے فون کر کے السلام علیکم اور اس کا حال چال ہی پوچھ لیں تو یہ بھی آپ نے صلہ رحمی ہی کی ہے۔ اور اسی طرح آپ کا کسی سے سامنا ہو جاتا ہے، آپ اس سے اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، اسے کچھ وقت دے دیتے ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کی ہے۔ اسی طرح آپ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے کلمہ خیر ادا کر دیتے ہیں، اس کی عزت کا تحفظ کر لیتے ہیں، یعنی اپنی کسی رشتہ دار کا، تو یہ بھی آپ نے صلہ رحمی کی ہے۔ اور اسی طرح آپ صدقہ و خیرات دینے کی باری آتی ہے تو آپ اس میں بھی ان غرباء کا زیادہ خیال رکھتے ہیں یا ان مستحقین کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کے رشتوں کے اندر شامل ہیں، تو آپ کو دوہرا اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہیں کہ انسان جو اپنے اعمال کے اندر شامل کر کے اللہ سے اپنا رزق بڑھوا سکتا ہے، اپنی عمر کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، بری موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، خاندان کے اندر محبت اور الفت پیدا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سوال یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ اس کا مزاج مل رہا ہے یا جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے، اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ حسن سلوک سے کیسے پیش آئے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو دوست بنا لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ جو غیر مسلم رشتہ دار ہوں، اب ان کے ساتھ مداحنت یا منافقت یا اس انداز کے ساتھ پیش آنا یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہوگی کہ آپ ان کو آگ سے بچائیں، یعنی آگ وہ کہ جو وہ کفر کی طرف یا کفر کی راہ پر چل رہے ہیں، اس کے اختتام پر جو آگ ہے، جو ناکامی ہے، آپ اس سے بچانے کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے، اس سے نجات کے لیے آپ تگ و دو کریں۔ آپ ان کو اپنے قریب کسی بھی طرح سے کر کے آپ یہ کوشش کریں کہ وہ کفر کی دلدل سے نکل آئیں، وہ جہنم کی آگ سے باہر آ جائیں اور وہ اللہ رب العالمین کی اس راہ پر چل پڑیں جس حق کی راہ پر، جس جنت کی راہ پر، جس صراط مستقیم پر میں چل رہا ہوں۔ تو وہ اس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کرے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بھی قرآن کریم سے آپ کے سامنے بات واضح کر دوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنے اور ان لوگوں سے نیکی کرنے سے کوئی چیز نہ روکے کہ جن غیر مسلموں نے یا ان لوگوں نے کہ جو ایمان نہیں لائے، انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرو گے۔ اور اللہ رب العالمین انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ کہ جو اسلام نہیں لائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے، وہ قرآن کریم سے ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آپ کی سسٹر ان لا سیدہ اسماء تشریف لائیں۔ انہوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری والدہ ابھی وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور قرآن کریم کی ان آیات سے ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ اب اچھا برتاؤ رکھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ایک وہ رشتہ دار کے جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، آپ اس کو اور طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسلام جس نے قبول نہیں کیا آپ اس کی خیر خواہی کسی اور انداز سے کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں بھی وہ راستہ اختیار کر لوں جو اللہ کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، اور یہ میرا رشتہ دار میری خیر خواہی کرتے ہوئے اسے یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میں اللہ رب العالمین کی جہنم میں نہ گر جاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کے حوالے سے یہ سوچیں گے، یہ خیال کریں گے، تو آپ کا انداز بالکل ایک خیر خواہی والا ہوگا، ایسا ہوگا کہ جیسے آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں تڑپ ہے،
تو جب آپ ان جذبات کا، اس طرح کے رویے کا اظہار اپنے اس رشتہ دار سے یا اپنے اس قریبی سے کریں گے کہ جو مسلمان نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے حوالے سے ضرور سوچنا شروع کر دے گا کہ یار یہ میرے حوالے سے اتنا کنسرن ہے، یہ میرے حوالے سے اتنا پریشان ہے، کیا وجہ ہے، اس کو کیا لگی ہے کہ یہ میرے حوالے سے یہ سوچ رہا ہے، میرے حوالے سے اتنی یہ اپنا تعلق شو کر رہا ہے، یا میرے حوالے سے یہ اتنا پریشان ہے کہ کہیں میں کسی اور طرف نہ چلا جاؤں، میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گا۔ تو یہ پھر وہ اس کے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، تو یہ سوچ اس کو ایمان کی طرف لا سکتی ہے۔ یہی گویا کہ آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ایک انداز اختیار کیا ہے۔ تو آپ جب ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور برتاؤ رکھیں گے تو اس کے مثبت نتائج آپ کو یہاں بھی ملیں گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں بھی، اور جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں میں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کا حسن سلوک اور اپنے کافر شوہر کے ساتھ برتاؤ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کی اور آپ کے شوہر کی ایسی بات، ایسی روایت ہے یا ایسی داستان ہے کہ جو محبت کی ایک بہترین اور لازوال داستان ہمارے سامنے ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر وہ پورا واقعہ درج ہے کہ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ اسلام لے آئیں۔ اب جب آپ ہجرت کے لیے نکلنے والے تھے اس سے کچھ پہلے ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہاتھ مانگا، یعنی نکاح کا پیغام دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص سے کہا کہ میں نے ابھی اس بات کا ذکر اپنی بیٹی سے نہیں کیا، پہلے میں اس سے پوچھوں گا اور پھر جیسے وہ کہے گی ویسے کر لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں کہ بیٹی، ابو العاص یعنی جو تیری خالہ کا بیٹا ہے، خالہ زاد ہے، تیرا کزن ہے، وہ تیرا رشتہ مانگ رہا ہے، تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر شرما جاتی ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ رضامندی کا اظہار کر دیتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور آپ اس کا جو پروپوزل تھا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کا یا صلہ رحمی کا ایک انداز تھا۔ آپ دیکھیے کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح کا حق دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو رشتوں ناتوں کے کرتے وقت ان سے یہ پوچھ لیں، ان سے رائے لے لیں؟ بلکہ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اپنے نکاح کے حوالے سے یا پسند ناپسند کے حوالے سے، گویا اس نے گناہ کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح کے بعد، پروپوزل کے بعد اپنی بیٹی کی رائے لی اور پھر جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر آپ نے جا کے حامی بھری، تو ایسے ہی ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اسی صلہ رحمی کا انداز اور اسی صلہ رحمی کا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے جاننا چاہیے۔ اگر وہ ناپسند کر دیں تو ان پر تنگی اور سختی نہیں کرنی چاہیے، جسے وہ پسند کر لیں تو اس کے حوالے سے ہمیں بھی دیکھ پرکھ کر ہمیں اپنی رضامندی دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ضد اور انا کا مسئلہ بنا کر ان کی زندگیوں کو جہنم نہیں بنا دینا چاہیے۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے رائے لینے کے بعد آپ نے وہ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور آپ نے سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دیا، ان سے شادی ہو گئی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہے، سیدہ زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مسلمان ہیں۔ اب وہ اپنے کافر شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت، دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ سیدہ زینب نے بہت کوشش کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی۔ اسی دوران غزوہ بدر کا موقع آ جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں ابو العاص وہ مشرکین مکہ کے ساتھ لشکر کے اندر بطور فوجی، یعنی بطور ایک جنگجو کے
وہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل لڑائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح سے نوازا، تو وہاں پر ابو العاص وہ مسلمانوں کی قید میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ سارے قیدی جب مدینہ طیبہ میں آ جاتے ہیں، وہاں قیدیوں کو جہاں انہیں رکھنا ہوتا ہے وہاں رکھ دیا جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے صحابہ اکرام سے ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ تو جب باہمی مشاورت کے بعد فائنل اور حتمی یہ ڈیسیژن، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا ہے، جو بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں ان سے تعلیم کا فائدہ لینا ہے، یعنی جو بھی جس طرح بھی سب کو آزاد کر دینا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اب جب یہ ساری بات سیدہ زینب جو ابھی مکہ میں ہی تھیں ان کو وہاں معلوم ہوئی کہ میرے شوہر وہ وہاں گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو معلوم ہوا اور انہیں یہ خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کو فدیہ دے کر آزاد کروا لوں گی۔ اب دیکھیے ذرا میاں اور بیوی کا رشتہ اور پیار اور محبت کی داستان دیکھیے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنہ ہیں، جو مسلمان ہیں اور جو اللہ کی نیک بندی ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں، جبکہ ان کے شوہر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے کہ وہ فدیہ ادا کرنے کے لیے تگ و دو کرتی ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا یا اتنی چیزیں نہیں تھیں کہ وہ قیمت ادا کر سکتی۔ ان کے پاس ایک ہار تھا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں دیا تھا، گفٹ کیا تھا۔ اب وہ وہی ہار اتار کر کسی بندے کے ہاتھ، کسی فرد کے ہاتھ مدینہ طیبہ میں بھیج دیتی ہیں اور یہ گزارش کرتی ہیں کہ میں یہ فدیہ کے طور پر یہ ہار دے کر اپنے شوہر کو آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب سارے جتنے بھی فدیہ آنے تھے وہ سارے آ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب سارا مال پڑا ہوا تھا۔ آپ بھی دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ کے ساتھ کتنے اٹیچ تھے۔ جب آپ کی اس ہار پر نظر پڑی جو سیدہ زینب نے انہیں بھیجا تھا، آپ فوراً پہچان گئے۔ اب دیکھیے نا ذرا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے ساتھ دلی تعلق اور لگاؤ کی ایک بہترین مثال ہے اور ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے سیدہ خدیجہ نے وہ ہار انہیں دیا تھا۔ اب دیکھیے آج کل تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر والوں کی چیزیں کون سی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات تو ایسے خاندان اور ایسی فیملیاں بھی دیکھی ہیں جن کو اپنے گھر والوں کا ہی معلوم نہیں ہوتا، یعنی اگر ان کی تھوڑی سی حیت چینج ہو جائے یا ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی پردہ کر لے، کوئی برقع اوڑھ لے تو اس کو تو پہچان کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یا ایسے سمجھے کہ کسی کی چیز اپنے گھر کے فرد کی یا اپنی بیوی کی چیز سامنے آ جائے تو وہ پہچاننا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے میاں بیوی کا باہمی انڈرسٹینڈنگ ہی ایسی نہیں ہے، باہمی تعلق ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جائیں، بس ایک فارمیلٹی سی تعلق بس رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے روز طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، دنیا کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے ملک کے اندر تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جب یہاں دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کیا بتا رہا ہے، آپ نے اس ہار کو فوراً پہچان لیا اور وہ ہار دیکھتے ہی فوراً آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ آپ کو ساری صورتحال بتائی گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے تمام صحابہ اکرام سے یہ اجازت چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ قائد تھے، آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسا اچھا رشتہ تھا۔ آپ نے سب سے کہا کہ یہ ہار میری بیوی سیدہ خدیجہ کا تھا جو اس نے اپنی بیٹی یعنی جو ہماری بیٹی سیدہ زینب کو اس نے گفٹ کیا تھا۔ اب یہ آج ہار ابو العاص کے فدیہ کے طور پر آیا ہے، اگر تم مجھے اجازت دو۔ ابو العاص یہ برا داماد ثابت نہیں ہوا بلکہ اچھا داماد ثابت ہوا ہے، اگر تم اجازت دو، اگر تم سب اس بات پر ایگری ہو تو میں یہ ہار بھی اسے واپس دے کر اس کو آزاد کرتا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو سب نے کہا، سب صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ جیسا پسند فرماتے ہیں آپ کریں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو آپ نے ابو العاص سے کہا کہ ذرا 2 منٹ سائڈ پہ آؤ۔ اب سائڈ پہ جا کے انہیں کہا کہ آپ کو آزاد کرتے ہیں
یہ ہار بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر تو آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مکہ جائیں گے تو مکہ جا کر میری بیٹی کو آپ نے واپس بھیج دینا ادھر۔ اب وہ مدینہ آ جائے گی، اب آپ کے درمیان جدائی ہوگی، اب آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ مومنہ عورتیں وہ مشرکین اور کافروں کے عقد میں نہیں رہ سکتی، تو اس لیے اب جو ہے تم نے انہیں بھیج دینا ہے۔ اب ابو العاص وہ لے کر ہار لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب سیدہ زینب تک وہ بات پہنچتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میاں بیوی کی باہمی محبت اور الفت دیکھیے کہ وہ ان کے استقبال کے لیے آ جاتی ہیں، لیکن جب ایک مقام پر پہنچتی ہیں تو ابو العاص وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ ہار دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب میں اور آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ مجھے آپ کے والد نے، آپ کے ابو نے مجھے یہ کہا ہے کہ اب مسلمان اور کافر یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے، اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب آپ نے مدینے جانا ہے اپنے والد کے پاس۔ تو سیدہ زینب نے اس وقت بھی بہت کوشش کی کہ میں اپنے خاوند کو مسلمان کر لوں، باہمی محبت تھی نا، یعنی اور ایک یہ بھی خواہش تھی کہ اگر میں اللہ رب العالمین کی جنتوں میں ہوں گی تو میرا شوہر کیوں جہنم میں جائے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرا شوہر گمراہ کیوں ہو۔ ہر وقت کوشش کرتی رہیں لیکن ابھی ہدایت منظور نہیں تھی، تو وہ مدینے چلی جاتی ہیں۔ اب وہاں جا کر دیکھیے بہت عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد یعنی غزوہ بدر کے بعد ابو العاص احد یا خندق وغیرہ میں تو وہ لشکر میں شامل ہو کر مقابلے کے لیے نہیں آئے، لیکن دل ہی دل کے اندر ان کے دل میں عجیب طرح کا خیالات، عجیب طرح کی باتیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک میاں بیوی کی محبت تھی، ایک میاں بیوی کا آپس میں بڑا تعلق تھا، بڑا پیار تھا، تو یہ ساری چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو وہ کافی عرصے کے بعد پھر وہ کسی قریش کے قافلے کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب راستے کے اندر پھر کہیں مد بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ابو العاص جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو یہ بات ان کی بیوی یعنی جو پہلے بیوی رہ چکی تھی سیدہ زینب تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہ فوراً انہوں نے کہا جی میں نے اس قیدی کو پناہ دی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ نے بھی سن لیا کہ جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی سن لیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سب کے سامنے تھا کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا کسی کو پناہ دے دے یا کوئی ادنا سا بندہ پناہ دے دے، پناہ کے اندر سب برابر ہیں۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب نے انہیں پناہ دے دی تو تمام کے تمام وہاں خاموش ہو گئے۔ تو وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے برتاؤ سے پیش آتی ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ جیسے میں راہ ہدایت پر ہوں ویسے میرا سابقہ شوہر بھی راہ ہدایت پر آ جائے، لیکن وہ راہ ہدایت پر نہیں آتے، لیکن ذہن کے اندر کشمکش ضرور چل رہی ہے۔ وہاں سے چلے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، جا کر جن کا سامان آپ کے پاس تھا وہ سارا سامان انہیں دیتے ہیں، اور سامان دینے کے بعد وہاں اعلان کرتے ہیں کیا کوئی ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی لین دین کرنا ہو یا کسی کا کوئی میرے ذمے کوئی قرض ہو۔ جب وہاں سے اپنا معاملہ چکتا کرتے ہیں تو وہاں اعلان کرتے ہیں کہ میں نے یہاں مکہ کا اس لیے سفر کیا ہے تاکہ میں اپنا سارا کچھ نپٹا دوں، اور کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، میں اس لیے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ میں اب اعلان کرتا ہوں کہ اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اور میں اسلام قبول کر کے میں دوبارہ مدینے جا رہا ہوں، اب میں وہیں رہوں گا۔ اب دیکھیے کہ کتنے سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابو العاص ان کو ہدایت دی، وہ اسلام قبول کیا، وہ مکہ سے دوبارہ پلٹے اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب جب آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہو گئے، آپ کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے جی کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے نا کہ جب میاں بیوی کا ایک اچھا تعلق، ایک اچھا وقت گزرا ہو، تو پھر جب محبت اور الفت اور اولاد یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر جتنی دیر تک وہ جدائی ختم نہیں ہوتی اتنی دیر تک کسی کو سکون نہیں آتا۔ اب ابو العاص وہ مکہ سے مدینہ آئے اور آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا جو پہلے کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں زینب سے پوچھتا ہوں، اگر وہ بھی قبول کرتی ہے تو پھر تمہارا وہی میاں بیوی والا تعلق ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو آپ پھر اٹھتے ہیں، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں
اور اپنی بیٹی سے جا کے کہتے ہیں کہ ابو العاص وہ مسلمان ہو گیا ہے، اگر تم قبول کرتی ہو تو پھر تمہارا نکاح ہو جائے گا، پھر تم اسی طرح رہ سکتے ہو جیسے پہلے میاں بیوی کے طور پر رہ رہے تھے۔ تو سیدہ زینب اچھا تعلق گزرا تھا، بڑا محبت کا رشتہ تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی نہ کسی طرح وہ اسلام قبول کر لے اور میری انہی کے ساتھ دوبارہ نباہ ہو جائے، انہی کے ساتھ شادی ہو جائے۔ تو جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر سیدہ زینب وہ ان کو قبول کرتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں ایک کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کتنا عرصہ ابو العاص کا یعنی اپنے شوہر کا جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے ہیں ان کا انتظار کیا۔ یہ محبت کا، یہ الفت کا، یہ پیار کا تعلق تھا، یہ صلہ رحمی کا، یہ خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ آپ یہ چاہتی کہ مجھے بہترین اور بڑا اچھا کوئی رشتہ یہاں مل جائے تو رشتوں کی لائنیں تھیں، لیکن دل کے اندر محبت تھا، خیر خواہی تھی، پیار تھا اور پھر الفت تھی، اچھا وقت گزرا تھا، آپ نے اسی کو ترجیح دی اور آپ نے یہی پسند فرمایا کہ میرا نکاح انہی کے ساتھ دوبارہ ہو جائے۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور مثالی محبت، ایسی محبت کہ جس کا تذکرہ کیا جاتا، جس کا ذکر پورے عرب میں کیا جاتا، وہ مثالی محبت قائم ہو جاتی۔ اور پھر سیدہ زینب کچھ عرصے کے بعد وہ وفات پا جاتی ہیں اور پھر جب سیدہ زینب وفات پاتی ہیں تو ان کی وفات کے بعد ابو العاص اتنے اپنے آپ کو تنگی میں محسوس کرتے ہیں، دل نہیں لگتا، بے چین رہتے ہیں، تو تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان صلہ رحمی کا، خیر کا، اچھائی کا، حسن سلوک کا، محبت کا، الفت کا، مودت کا انداز جب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، کیسے انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کو آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں تو صلہ رحمی کے ذریعے آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہاں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی خیر و برکات کے مختلف طرح سے نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو صلہ رحمی سے مل سکتی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح انسان کو رزق کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس رزق کو ان کے ذریعے بڑھا دیتے ہیں اور یہ صلہ رحمی انسان کے رزق میں اضافے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے اللہ رب العالمین ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔